جاوید ملک صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو فار جوائننگ اس جاوید صاحب. آپ ہی سے دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. ایک بار پھر بار ثبوت مانگے گئے, ہر طرح کے شواہد کے لیے وقت دیا گیا, لیکن بھارت ابھی تک کسی بھی قسم کے شواہد نہ صرف دینے میں ناکام ہے بلکہ ابھی بھی اس کا پروپیگنڈا جاری ہے. مختلف پراکسیز کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر دراندازی کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب بھی دیا جاتا ہے. سو اوور آل سچویشن کو اگر ابھی ہم دیکھیں تو ایک سال مکمل ہونے پر پاکستان آج یہاں پر سیلیبریٹ کر رہا ہے, جبکہ دوسری جانب پڑوسی ملک کی بات کریں تو وہاں پر ماتم لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم ان کے بڑوں کی بات کریں تو وہ بھی میڈیا پر کس طرح کی زبان کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. جی بالکل, سب سے پہلے تو ہم سلیوٹ کریں گے اپنی آرمڈ فورسز کو, فیلڈ مارشل صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب, جن کی لیڈرشپ میں یہ جب دشمن نے ہمارے پہ ایک جنگ مسلط کی تو ہماری جو بہادر افواج تھی انہوں نے منہ توڑ جواب دیا. اس طرح سے جواب دیا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے, یو کین ناٹ ٹیک چانسز ود دیٹ. آئی تھنک آپ نے بات کی سفارتی کامیابیوں کی, تو میں کہوں گا کہ وہ جو سفارتی کامیابیوں کی بنیاد تھی وہ بھی وہیں سے میں سمجھتا ہوں شروع ہوئی. کیونکہ دیکھیے, جب پاکستان پہ حملہ کیا گیا بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ریزن کے, پاکستان تو آپ جانتی ہیں ایک پیس لوننگ کنٹری ہے, ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کسی کے ساتھ ہم کوئی بھی جنگ میں جائیں. لیکن اگر ہمارے پہ کوئی جنگ مسلط کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا, جس کی مثال ہم نے دیکھ لی. ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے جو سب سے بڑی چیز نظر آئی مجھے, وہ ایک نیشنل یونٹی تھی. ہم نے دیکھا کہ ہماری پوری قوم, ہماری آرمی, ہمارا میڈیا, ہماری سول سوسائٹی اور آرمی کے ساتھ ساتھ نیوی اور ایئر فورس نے مل کر ایک نیشنل یونٹی کے اسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں بنیان المرصوص, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار, واقعی اس طور پر ہم نظر آئے ایز اے نیشن. اور اس کا جو اثرات ہیں وہ نہ صرف پڑوس میں ہوئے بلکہ دنیا بھر میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک متحد قوم ہے. اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی اتنی بڑے تنازع کو, پاکستان جو ہے وہ ایک سینٹر سٹیج کے اوپر, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹک سینٹر سٹیج پہ ہے پاکستان. یہ جو تنازع ریسنٹلی ہوا ایران اور امریکہ کے درمیان, آپ جانتی ہیں کہ اس کو روکنے میں, سیز فائر حاصل کرنے میں, مذاکرات کا عمل شروع کرنے میں, اور آج کل تک جو ایک اور آپریشن جو شروع ہو رہا تھا جس کے کہہ رہے تھے وہ فریڈم, پروجیکٹ فریڈم, اس کے اندر ایک طرح سے پوز لانے میں آپ نے دیکھا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہ ٹویٹ کی یا ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ کیا, تو انہوں نے کہا کہ بیکاز آف دا ریکویسٹ آف پاکستان. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا کے اندر اپنا ایک مقام رکھتا ہے, نہ صرف ملٹری اسٹرینتھ کے حوالے سے بلکہ ڈپلومیٹک کلاؤٹ کے حوالے سے بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ لیڈ بائی پرائم منسٹر شہباز شریف آف کورس, اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب, اور میں تو کہوں گا پوری قوم کو, جس میں ہمارا میڈیا, جس کا آپ بھی حصہ ہیں. آئی تھنک آور میڈیا ایکٹڈ ویری رسپانسبلی. اگر آپ کمپیریزن کریں کے میڈیا سے تو ان کے ہاں جو باتیں کہی جا رہی تھی, میں تو دیکھ کے ہنس ہی سکتا ہوں اس کے اوپر. کیونکہ دیکھیے, اگر کوئی ریزنیبل شخص بھی اس کو دیکھ رہا ہو, جس طرح سے انہوں نے رپورٹنگ کی, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایسے کیوں کر رہے تھے. ایون سم جرنلسٹ جن کو آپ اس سے پہلے مطلب سیریسلی بھی لے سکتے تھے, لیکن انہوں نے جس طرح سے رپورٹ کیا, انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک شیڈو ڈال دیا. اب اگر وہ کچھ سچ بھی بولیں گے تو لوگ اس کو بھی ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھیں. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا ہمارے نیبرز کو کہ دیکھیے, ہم اس خطے میں ہیں, ان کی جغرافی جو ہے اس کو ہم بدل نہیں سکتے, ہمیں ساتھ رہنا ہے. ہماری جو کامن چیلنجز ہیں, پاورٹی کے ہیں, ان امپلائمنٹ کے ہیں, ہیلتھ کیئر کو امپروو کرنے کے ہیں, اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے. اور پاکستان تو چاہتا ہے کہ امن کا ہاتھ بڑھائے, لیکن امن کا ہاتھ بڑھانے کے لیے آپ کو ایک پارٹنر کی ضرورت ہے. آپ ہاتھ جب ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو سامنے سے جب آپ سے ہاتھ ملایا جاتا ہے تو پھر آپ کی دوستی میں وہ بدل جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو سامنے سے ہاسٹیلیٹی ملتی ہے تو ہم ریسٹرینٹ تو دکھاتے ہیں, لیکن جب ہمارے پہ مسلط کچھ کیا جائے تو پھر ہم منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.